جو سوال ہے نا جو پہلے میں نے کیا کہ بوٹس آن گراؤنڈ فرام دا مسلم ورلڈ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈونیشیا سے افواج آئیں گی، آذربائیجان کے لوگ ہوں گے، اس طرح پاکستان کا بھی نام تو نہیں آیا لیکن کچھ کا خیال ہے کہ شاید پاکستان سے بھی وہ مدد مانگیں. تو جب مسلم ورلڈ کی طرف سے آئی ایس ایف کے تابع، آئی ایس ایف کے انڈر کمانڈ وہاں پہ فورسز چلی جائیں گی تو یہ بڑا امپیکٹ آبویس نظر آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ جب یہ افواج وہاں پہ چلی جائیں گی آئی ایس ایف کے تابع، اس کے بینر کے تحت، تو پھر بھی اسرائیل اسی طرح اپنی مرضی کر پائے گا جو چوہی صاحب بھی بات کر رہے ہیں؟ کیا ایسا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ فورسز وہاں پہ چلی جائیں اور اسرائیل اپنی مرضی کرتا رہے اور اسی طرح بمباری بھی کرے اور اسی طرح کی وہاں پہ کنفرنٹیشن بھی کرے؟ مسلم ورلڈ کی جب فورسز وہاں پر موجود ہوں گی، سوال یہ ہے کہ ان کے اوپر اپنا پریشر ہوگا. اگر وہ کرے گا تو پھر یہ ممالک بھی تو کچھ نہ کچھ کریں گے نا، یا اپنا گال دوسرا سامنے کر دیں گے کہ پر تھپڑ مارے تو دوسرے پر مار لو. تو یہ بڑا اسلحہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ تو ساری چیزیں ظاہری بات ہے شوز صاحب، فورس آ رہی ہے وہاں پر. ڈاکٹر صاحبہ، میرا خدشہ یہ ہے کہ جو گراؤنڈ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا بوٹس آن دا گراؤنڈ، اس کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کیا گراؤنڈ ریڈی ہے فار بوٹس آن دا گراؤنڈ؟ ہاں یہ بات، یہ بہت بڑا سوال. کنڈیشن ہے کہ نہیں ہے؟ کیا نیچے ایسی کنڈیشنز ہیں کہ آپ بوٹس آن دا گراؤنڈ اتار پائیں؟ اور جب وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ آئیں گے تو پھر کیا اسرائیل کی طرف سے ڈیٹرنس تو ہو سکتی ہے کہ پھر اسرائیل اس طور حملے نہیں کرے گا، لیکن کوئی جرنلسٹک کور، کوئی بیڈ پی آر، اتحادیوں کی سے ریکگنیشن بشمول فرانس اور یو کے، اس میں سے کچھ بھی اسرائیل کو نہیں روک پایا ہے. وہ سیٹ ہے کہ جو ہم نے اپنا جو مومنٹم بنایا ہے اس وقت، ہم اس مومنٹم سے واپسی نہیں جاتے جب تک اپنے ہم اہداف حاصل نہ کر لیں. ڈاکٹر صاحبہ لیکن اس پرانی طرز کا اگریشن کس طرح کر سکتا ہے اسرائیل اگر آئی ایس ایف کی فورسز میں ملٹیپل کنٹریز اگر بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، وہاں پر موجود ہیں، تو اگر سپوزٹلی میں کہہ رہا ہوں خالی جو 5-7 ممالک میں پاکستان کو بھی شامل کر لیں، تو اگر اس قسم کا اگریشن کرے گا تو کیا اس کو جواب نہیں ملے گا وہاں سے؟ جب آپ دیکھیے، آپ جنگ میں نہیں جا رہے ہیں، آپ ایز اے فائٹنگ فورس نہیں جا رہے، اسٹیبلائزیشن فورس، آپ اسٹیبلائز کرنے جا رہے ہیں خطے کو. آپ کے مینڈیٹ میں یہ نہیں ہے کہ آپ اسرائیل سے بھڑ جائیں، اور نہ بھڑنا چاہیے. آپ کے مینڈیٹ میں یہ ہوگا کہ آپ راہداریوں سے جو خوراک ہے اور ایڈ ہے اس کو آنے دیں، وہاں اسٹیبلائز کریں سچویشن. جو ان کا خیال یہ ہے کہ جو اندر ہیں ان کو، مجھے نہیں پتا اگر اس کا حصہ ہوگا کہ حماس کو ڈسارم کرے، اور یہ پھر بہت مشکل چیز ہوگی. بالکل ہے حماس نے تو اس کو کلی طور پہ ریجیکٹ کیا ہے، تو کیا پی ایل او کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے؟ اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ جو آپریشنل کلیئرٹی ہے وہ موجود نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یو ایس نے یہ کروایا ہے تاکہ جو وہ ابراہیم ایکارڈز پہ پروگریس چاہتے ہیں وہاں وہ کچھ شوکیس کر سکیں کہ جی پیلسٹائن میں وہ حصول امن کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اس میں کچھ اچھا ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ مین آبجیکٹو یہ ہے. اور اسی لیے دیکھیں کہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ اپنے دفاع کی بات کر رہی ہیں، وہ اپنی بقا کی بات کر رہی ہیں. میں نے بہت پہلے جب ابراہیم ایکارڈز آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ عرب پیلسٹائن سے صرف اب اسرائیل عرب سے صرف پیلسٹائن اسرائیلی چیز بن گئی ہے. اگر ابراہیم ایکارڈز اس وقت سائن ہو جاتا تو یہ صرف پیلسٹینین اسرائیلی ایشو بن جانا تھا. ہم ایک بار پھر اسی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ سٹیٹس انڈیویجولی بات کر رہی ہیں اور فیس سیونگ چاہتی ہیں پیلسٹینین ایشو پہ. بالکل صحیح. یہ جو پاس ہوا ہے ریزولوشن، اس نے وہ فیس سیونگ دی ہے. چوہی صاحب، اچھا یہ خاور گومن صاحب، یہ جو مطلب پازیٹیو سائیڈ تو آپ نے دیکھ لی، جو مجھے فیئر ہے، خدشہ مجھے یہ نظر آتا ہے، جو روس اور چین نے نہ حمایت کی ہے نہ مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے ایک معاف کرنا ایک غلط قسم کی ریاست ہے، بدماشی، بے ایمانی، بدنیتی، خون خرابہ، تباہی بربادی، دس از واٹ اٹ از مینٹ. انہوں نے اس ریزولوشن اور امریکن کی تگ و دو اور باقیوں کی بھی حمایت کے باوجود انہوں نے اس میں گند ڈالنا ہی ڈالنا ہے. تو دے آر ویٹنگ فار اینڈر سچویشن، اس لیے وہ ہول ہاگ پوری قوت سے آگے نہیں آئے، ورنہ دو بڑی ریاستیں، بڑی طاقتیں اس کے باہر رہ جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو چوہی صاحب نے سوال اٹھایا، ایک تو یہ ہے کہ بظاہر ظاہر ہے چونکہ ساری مسلم ورلڈ یس کر رہی ہے امریکہ کے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تسی دیکھ کے آپ کر کے دیکھ لیں، گیو پیس اے چانس. میرا سوال آپ سے یہ ہے
کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل UN کا سب سے تگڑا دا موسٹ پورٹنٹ جو ہے ڈیسیژن میکنگ جو باڈی ہے ود ان UN سسٹم، وائی ناٹ یہ UN کا جو بیج ہے بلو ہیلمٹس کیوں نہیں گئے وہاں پہ؟ مطلب اس کے انڈر اگر ہو جاتا جو رشینز اور چائنیز بھی کہتے ہیں تو ایک براڈر فریم اگر وہ امبریلا مل جاتی تو ایک بڑا زبردست ہوتا، کیونکہ ساری دنیا پھر اس کے اندر اس کے سٹیکس ہو جاتے۔ میرے خیال ہے دو باتیں جی اگر آپ پیس کیپنگ فورسز وہاں لاتے ہیں تو پھر آپ اسٹیٹ ہوڈ کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ جو اسٹیبلائزنگ فورس میں جو ممالک آ رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں اگر بات بھی ہو رہی ہے نا تو پہلے اسرائیل کی مرضی پوچھی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ ٹرکی کی فورسز نہیں آ سکتی اس میں، اور ان کو لیڈ کرے گا ایجپٹ۔ مصر اس لیے لیڈ کرے گا کہ مصر وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا بالکل صحیح اپنے مفاد کے لیے، تو ان کا مصر کے ساتھ کمپیریٹیولی ٹرسٹ لیولز ہائی ہیں، اور مصر میں جو طرز حکومت ہے انہیں پتا ہے کہ جو وہ چاہیں گے وہ کروا لیں گے۔ تو میں آپ سے اسی لیے گزارش کر رہی ہوں کہ جو ابھی بات کر رہے تھے چوئی صاحب، نیت صاف نہیں ہے، کچھ تھوڑا بہت دکھاوا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس بات کا اندازہ بہت اچھی طرح عرب ورلڈ میں بھی ہے، اینڈ آئی تھنک دے وانٹ ٹو لیو ود اٹ ناؤ۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح بات ہے، اور یہ اچھی بات یہ ہو گئی کہ چونکہ MBS اس وقت موجود ہے امریکہ کے اندر، تو وہاں سے واضح طور پر ہمیں ایک انڈیکیشن مل جائے گی کہ عرب کے اندر یہ جو پیس اکارڈ ہے یہ کس سمت جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بہت شکریہ وقت